نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں مجلس ہے۔ یہ مجلس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر میں شق صدر کے واقعے سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال بنو سعد طائف میں گزارے۔ آپ بچپن ہی میں اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ اجتماعی کاموں میں مدد بھی کرتے تھے۔ خدمت خلق کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بچپن ہی سے موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے ہیں اور ہمارے بھائی محمد کو لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا۔ اب یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر فوراً دوڑ پڑے، چراگاہ کی طرف آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو فوراً انہوں نے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، بس کچھ لوگ آئے تھے، میرا سینہ چاک کیا اور اس کے بعد دوبارہ اسے سی لیا، اور یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ راجح قول کے مطابق یہ واقعہ یعنی واقعہ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ پیش آیا۔ ایک دفعہ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، اور تیسری مرتبہ بعثت کے وقت، اور چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شق صدر کے اسرار و رموز کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو مشتہر کرنا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے مادی وسائل کے ذریعے نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کریں تو لوگ بآسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ نمبر 2، روحانی امراض سے پاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنانا۔ نمبر 3، گناہ کا مزاج گرم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو برف سے دھویا گیا۔ نمبر 4، متعدد مرتبہ شق صدر ہونے کی حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منور طہارت نورانیت کی انتہا کو پہنچ جائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر واپس لے آئیں۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا۔ یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے خاتم النبیین، امام الانبیاء اور پیشوا بنانے کی تیاری تھی۔ اس شق صدر کے واقعے سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آج کی جو موجودہ میڈیکل ریسرچ ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہارٹ سرجری یعنی دل کا بائی پاس دل کا آپریشن ہم کر لیتے ہیں، دل باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لگا دیتے ہیں اور دوبارہ سینے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو بچپن میں 4 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک باہر نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی بے ہوشی نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، اور یہ آپریشن اللہ کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ آپریشن کرنے والے ہیں، نورانی مخلوق حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور جس ذات اقدس کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں معجزہ عطا کیا گیا کہ آج جو جدید ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں
کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، دل کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ہمیں ہمارے نبی کے کمالات ملتے ہیں۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اتنا سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، کوئی بے ہوشی نہیں، کوئی دوا نہیں، دل نکالا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ نکال دیا اور اس کو پھینک دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ یہ سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا۔ آج کل تو آپریشن ہوتا ہے، بے ہوش کیا جاتا ہے اور دکھایا نہیں جا سکتا اور دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بچپن میں عطا کیا، اور یہ باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی سمجھ سے باہر تھیں۔ ایک بچے کے ساتھ اس طرح کا معاملات یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ تو ہے نہیں، نبی آخر الزماں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ آپریشن کیا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو سیا گیا، اثرات آپ کے جسم اطہر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جسم پر سلائی کے اثرات دیکھے تھے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ یہ سلائی کی گئی، تو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہو، جیسے جواہرات کی تھیلی، پھر ہم مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موتی نکل نہ پائے، سب محفوظ ہو جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو علم اور حکمت سے بھرنے کے بعد دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی تاکہ اس قلب اطہر سے کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ جس طرح شق صدر سے قلب اطہر کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کیا گیا، ایک حصہ نکالا گیا، ہذا شیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اسی طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا۔ دو شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعے مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے اثرات موجود تھے۔ پھر مہر لگانا، اس لیے یہ تیاری کرائی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو امام الانبیاء بنانا ہے، خاتم النبیین بنانا ہے اور امت کا پیشوا بنانا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس شق صدر کا انکار کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شق صدر نہیں تھا، یہ شرح صدر تھا، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص معجزات میں سے ہے۔ جہاں تک شرح صدر کی بات ہے تو شرح صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ دیگر انبیاء، بلکہ وہ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے سے لے کر اب تک علماء، صلحاء، بزرگان دین اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی شرح صدر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرا پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ دعا کرو، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا۔ ایک عام انسان کے شرح صدر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ شرح صدر یہ تو عام انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ شرح صدر الگ چیز ہے، جبکہ شق صدر الگ چیز ہے۔ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج جو موجودہ دور میں جسے جدید تعلیم کہتے ہیں اور میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میڈیکل والوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی گزارنے والے ہر فرد
اور ہر طبقے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لوگوں کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔